إنسان أنا أتسامى برحمتي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد. ناظرین، مرسی ٹی وی پر آپ کا استقبال ہے. میں لے کر حاضر ہوں ایک اہم پروگرام، خوشخبریاں اور وعیدیں. آج کا موضوع ہے غیر مسلموں کی مشابہت اور اس کا انجام. اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں رکاوٹ بننے والی ایک بہت بڑی چیز غیروں کی مشابہت بھی ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ہم ایک ایسے سماج اور معاشرے میں رہتے ہیں جہاں پر غیر مسلمین بھی ہمارے ساتھ رہتے بستے ہیں، ان کے ساتھ بھی ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، ہمارا لین دین، ہمارے معاملات، ہمارے تعلقات ان کے ساتھ بھی ہوتے ہیں. تو ان کی بہت ساری چیزیں، ان کی بعض صفات، ان کی بعض وہ چیزیں جسے ہم خوبی تصور کرتے ہیں، ہم ان سے مرعوب ہو جاتے ہیں، اور کہیں نہ کہیں ہم پھر اپنی چیزوں کو، اپنی صفات کو، اپنی خوبیوں کو کمتر تصور کرنے لگتے ہیں. گویا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی باتوں کو ہم چھوٹا تصور کرنے لگتے ہیں. ہمارے نزدیک، ہماری نظروں میں وہ چیزیں بونی نظر آنے لگتی ہیں، حالانکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں اور یہ پیغامات سب سے اونچی چیز ہے. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ. سب سے بہترین بات یہی ہے، سب سے بہترین پیغام یہی ہے. اس سے اونچے کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی. لیکن افسوس، ہم ایسی غیر مسلموں کی بہت ساری چیزوں کو اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کے مقابلے میں زیادہ بہتر تصور کرنے لگتے ہیں. پھر کہیں نہ کہیں وہ چیزیں، غیروں کی وہ چیزیں، غیروں کی وہ صفات ہمارے اندر داخل ہونا شروع ہو جاتی ہیں. ان کا لباس پوشاک، ان کا رفتار گفتار، ان کا چلنا پھرنا، ان کا اخلاق اور کردار، ان کا کھانا پینا، ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کا طرز زندگی، ان کے معاملات، ہم ان کی چیزوں کو اختیار کرنے لگتے ہیں. ان کے تہواروں کو اختیار کرنے لگتے ہیں، ان کے عید کے مواقع کو اختیار کرنے لگتے ہیں، ان کے لین دین کے طریقے کو اختیار کرنے لگتے ہیں. اس کے باوجود کہ ان میں سے بہت ساری چیزیں اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات سے ٹکرانے والی اور اس کے متضاد ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا قرآن مجید کے اندر؟ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. کہ تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو بھلایا، نتیجے کے طور پر اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسا بنایا کہ خود انہوں نے اپنے آپ کو بھلا دیا. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اللہ تعالیٰ کی کرم فرمائی سے ہم چاہیے کہ ہم ان لوگوں میں شامل نہ ہوں، ان لوگوں کے طرز کو نہ اختیار کریں. ذرا سوچو بھائیو، مومن 5 وقت نماز پڑھتا ہے، اور بہت سارے اللہ کے بندے اللہ نے انہیں توفیق دی ہے 6 وقت تہجد بھی پڑھتے ہیں. بعض اللہ کے بندے 7 وقت پڑھ رہے ہیں، وہ چاشت بھی پڑھ رہے ہیں، ماشاءاللہ سبحان اللہ. اللہ کے بہت سے بندے ایسے ہیں جو سنن و نوافل کا بھی اہتمام کرتے ہیں. 5 وقتہ جو فرض نمازیں ان سے پہلے اور بعد کی سنتوں کے علاوہ بھی مختلف اوقات پر اس سنتوں کا اہتمام کرتے ہیں. ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ تو لازماً پڑھتے ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. سورۃ الفاتحہ کے بغیر نماز ہی نہیں ہے، تو سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں. سورۃ الفاتحہ میں بندہ قرآن نماز کے اندر پڑھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. پروردگار تو ہمیں ان لوگوں کے طرز پر نہ چلا جن پر تیرا غضب نازل ہوا، اور نہ ان کے طرز پر چلا جو گمراہ ہو گئے. اب مفسرین کا اس سلسلے میں واضح طور پر فیصلہ یہ ہے کہ مغضوب سے یہود اور ضالین سے نصارہ مراد ہیں. تو مطلب یہ کہ نمازوں میں، 5 وقتہ نمازوں میں اور ہر نماز کی ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ پڑھ کے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں یہود و نصارہ کی روش پر نہ چلا، لیکن ہماری زندگی میں جب ہم ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، غیروں کے ساتھ ہمارا لین دین اور معاملات ہوتے ہیں، تو ہم ان کے طرز زندگی کو اپنانا شروع کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ پیغام امت کے نام دیا کہ کچھ بھی ہو جائے، غیروں کے طریقے کو، غیروں کے منہج کو اور غیروں کی طرز زندگی کو اپنانا یہ ایک مسلمان اور ایک مومن کی شایان شان نہیں ہے. اب جو لوگ اس کو اختیار کرتے ہیں لباس اور پوشاک میں، یہود کے طریقے کو اپنانا، یہود کے لباس کو پہننا،
یا شادی بیاہ کے مواقع پر کھڑے ہو کر کھانے کا یہ جو طرز شروع ہوا ہے یہ سب، اور مختلف چیزوں میں آپ دیکھ لیجئے، مختلف چیزوں میں لین دین میں سودی کاروبار غیروں کی مشابہت کے طور پر، اور تہواروں میں کرسمس ہے اور نہ جانے کون کون سی نئے سال کا جشن ہے، اور نہ جانے کون کون سے ڈے ہیں، فادرز ڈے، مدرز ڈے، ٹیچرز ڈے، نہ جانے کون کون سے، یہ سب کے سب یہ غیروں کی چیزیں ہیں، برتھ ڈے، یہ سب کے سب غیروں کی چیزیں ہیں، اور ان کو اپنانا دراصل یہ غیروں کی، یہود اور نصارہ کی مشابہت ہے۔ لہذا اللہ رب العالمین نے جب کہا کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، جنہوں نے اللہ کو بلایا ان کے طرح مت بن جاؤ، اللہ کو بلا دیا پھر اللہ نے ایسا کیا کہ وہ خود اپنے آپ کو بھی بھلا دیے، اپنے آپ کو بھی بھول گئے، اپنی حیثیت سے وہ ناواقف ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی دوسری قوم کی مشابہت اختیار کرے، کسی دوسری قوم کے جیسا بننے کی کوشش کرے، اس کا حشر بھی انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ اللہ اکبر، یہ کتنا خطرناک انجام ہے، ہمیں اس انجام کو سمجھنے کی اور اس پر غور کرنے کی اور اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرسی ٹی وی کے مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیر۔ مرسی ٹی وی، پیغام رحمت۔